محترم ناظرین السلام علیکم۔ ویسے تو حضرت خواجہ غریب نواز کی بہت سی کرامات ہیں، مگر چند ایک کا ذکر ہم اس ویڈیو میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی کرامات کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازم دیکھیں۔ ناظرین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ اور سب سے بڑی کرامات ہند میں مذہب اسلام کو پھیلانا اور مذہب اسلام کو فروغ دینا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے قبل ہند میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، ظلم و جبر کا ڈنکا بج رہا تھا، حق تلفی قتل و غارت کا بازار گرم تھا، سیدھے سادھے انسانوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان کو گمراہ کیا جاتا، کمزور، لاچار اور بے بس لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ایسے نازک اور پرفتن ماحول میں سلطان رسول عطائے ہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمان نبوی پر یہاں تشریف لائے اور انوار و توحید و رسالت سے منور کر کے باطل پرستی کا کلا کما کیا اور اسلام کا بول بالا بلند کیا اور یہاں کے لوگوں کو جینے کا سلیقہ بتا دیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی ذات بابرکات سے بے شمار کرامتوں کا نزول ہوا۔ سفر ہند کے دوران جب خواجہ غریب نواز کا گزر علاقہ سبزوار سے ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ایک باغ میں قیام فرمایا جس کے وسط میں ایک خوشنما حوض تھا۔ یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا جو بہت ہی ظالم اور جابر شخص تھا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ اس باغ میں آ کر شراب پیتا اور نشے میں خوب شور و غل مچایا کرتا تھا۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نوافل ادا کرنے کے لیے اس باغ میں موجود حوض سے وضو کرنے لگے تو محافظوں نے اپنے حاکم کی سختی کا حال بتایا اور درخواست کی کہ یہاں سے آپ تشریف لے جائیں کہ کہیں حاکم آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میرا حافظ و ناظر ہے۔ اس دوران حاکم باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا۔ اس نے اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک انجان درویش کو دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جلال کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ خادموں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ جیسے ہی ہوش میں آیا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر کر برے عقیدوں اور گناہوں سے توبہ طیب ہو گیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی انفرادی کوشش سے حاکم سبزوار نے ظلم اور زبردستی سے جمع کی ہوئی رقم اصل مالکوں کو لوٹا دی اور حضرت خواجہ غریب نواز کی صحبت میں رہنے لگا۔ حضرت خواجہ صاحب نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیض باطنی سے مالا مال کر کے اسے خلافت عطا کی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اسی طرح ایک حاکم نے ایک آدمی کو بے گناہ سولی پر چڑھا دیا۔ مقتول کی ماں روتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوئی اور کہنے لگی، حاکم نے میرے بیٹے کو ناحق سولی پر چڑھا دیا ہے، خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ خواجہ صاحب اس وقت وضو کر رہے تھے۔ مزید فریاد سن کر اپنا عصا مبارک ہاتھ میں لیا اور اس عورت کے ساتھ اس کے مقتول بیٹے کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کے مرید بھی آپ کے ساتھ چل پڑے کہ دیکھیں آج کیا معجزہ رونما ہوتا ہے۔ جب آپ اس مقتول کے پاس پہنچے تو کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، لاش کو دیکھتے رہے، پھر عصا کے ذریعے اس کی گردن کو چھو کر فرمایا، اے مظلوم، اگر واقعی تجھے بے قصور مارا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ زبان مبارک سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ مردہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کے قدموں میں آ کر گر گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی ماں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی اور پھر اپنے مریدوں سے فرمایا کہ بندہ مومن کا اپنے رب سے اتنا تعلق تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی درخواست کرے تو وہ قبول ہو جائے۔ اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی مرید اہل محبت اگر حج میں یا عمرہ میں
سعادت پاتا، طواف کعبہ کے لیے حاضر ہوتا تو دیکھتا کہ خواجہ صاحب طواف کعبہ میں مشغول ہیں۔ ادھر اہل خانہ اور دیگر احباب یہ سمجھتے کہ آپ اپنے حجرے میں موجود ہیں۔ بالآخر ایک دن راز کھل گیا کہ آپ بیت اللہ شریف میں حاضر ہو کر ساری رات طواف کعبہ میں مشغول رہتے اور صبح کو اجمیر شریف واپس آ کر باجماعت نماز ادا کرتے۔ اسی طرح کرامات حضرت خواجہ غریب نواز کے حوالے سے یہ قصہ بھی مشہور ہے کہ جو ہند میں اسلام پھیلتا گیا، مخالفین نے اسلام کے دلوں پر آتش غیظ و غضب برتی گئی۔ کچھ لوگوں نے ناپاک ارادے سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ اس وقت آپ نماز میں مشغول تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب خادموں نے اطلاع دی تو خواجہ صاحب اٹھے اور مٹھی بھر مٹی اٹھا کر اس پر آیت الکرسی دم کی اور دشمنوں کی طرف پھینک دی۔ وہ مٹی جس پر بھی پڑی اس کا جسم خشک ہو گیا اور بے حس و حرکت وہ رہ گئے۔ یہ دیکھ کر وہ سب وہاں سے بھاگ گئے اور دشمنان اسلام نے جب یہ دیکھا کہ حضرت خواجہ صاحب کا مقابلہ ممکن نہیں تو انہوں نے لڑائی ترک کر دی۔ اس طرح اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان نے سلطنت کے بل بوتے پر جب مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع کی تو اس کے کفر سے باز نہ آئے اور مسلمانوں پر بلا وجہ ظلم و ستم ڈھانے کی وجہ سے ایک مرتبہ حضرت خواجہ صاحب جلال میں آ کر اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ باز نہ آیا تو زندہ حالت میں لشکر اسلام کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور پھر یہی ہوا۔ چنانچہ سلطان شہاب الدین غوری نے ایک رات خواب میں اپنے آپ کو خواجہ صاحب کے سامنے پایا اور آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے شہاب الدین، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہند کی بادشاہت عطا فرما دی ہے، لہذا یہاں آ کر اس ظلم راجہ کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ جب سلطان شہاب الدین بیدار ہو کر اپنے دربار کے معزز لوگوں کے سامنے خواب بیان کیا تو سب نے اسے ہند کی فتح یابی کی مبارکباد پیش کی۔ چنانچہ وہ اپنی فوج کے ساتھ ہند کی طرف روانہ ہوا اور اجمیر شریف پہنچ کر اس نے راجہ کے ساتھ جنگیں لڑیں، جس کے نتیجے میں راجہ کو بالآخر عبرت ناک شکست ہوئی اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اسے زندہ گرفتار کر کے سلطان غوری کے آگے پیش کر دیا گیا۔ اسی طرح کچھ غیر مسلم حضرت خواجہ صاحب کے پاس ملاقات کی غرض سے آئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر نگاہ ڈالی تو وہ لوگ آپ کی نگاہ کی ہیبت کی وجہ سے کانپنے لگے اور ان کے چہرے پیلے پڑ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں غیر اللہ کی عبادت سے باز آنے اور اللہ رب العزت کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرو گے دوزخ کی آگ سے چھٹکارا نہ پاؤ گے۔ قریب میں ہی آگ روشن تھی، لہٰذا ان لوگوں نے کہا کہ اے خواجہ، آپ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اگر یہ آگ آپ کو نہ جلائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے یہ آگ معین الدین تو کیا اس کی جوتی کو بھی نہیں جلائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی جوتیاں آگ میں ڈالیں اور فرمایا اے آگ، معین الدین کی جوتیوں کی حفاظت کرنا۔ یہ کہنا تھا کہ آگ اسی وقت ٹھنڈی ہو گئی اور وہاں موجود تمام لوگوں نے یہ غیبی آواز سنی کہ آگ کی کیا مجال ہے جو میرے دوست کے جوتے جلا سکے۔ یہ ایمان افروز نظارہ دیکھ کر سب کے سب غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور آپ کی خدمت میں رہ کر اولیاء کاملین بن گئے۔ اسی طرح حاکم دلی خانہ راؤ کی حکم کی تعمیل کے لیے پولیس کا ایک دستہ حضرت خواجہ صاحب کے پاس آیا اور آپ سے بات کی اور حالات دریافت کیے۔ وہ پولیس آفیسر اور اس کے سپاہی آپ کے اخلاقی و مواضع سے اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً حلقہ اسلام قبول کر لیا اور آپ کے جانثار بن گئے۔ ان لوگوں کے مسلمان ہو جانے سے دوسرے لوگوں میں بھی رغبت پیدا ہوئی اور یوں رفتہ رفتہ چند دنوں میں سینکڑوں راجپوت مسلمان ہو گئے اور اسی طرح حضرت خواجہ صاحب کی بزرگی اور چرچا سن کر
ضرورت مندوں کا ہجوم لگ گیا۔ دلی میں اسلام کی شمع روشن ہو گئی اور پروانوں کا ہجوم جمع ہونے لگا اور تھوڑے ہی دنوں میں ہندوؤں کی خاصی تعداد مسلمان ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو تبلیغ و ہدایت کے لیے دلی میں رکھ دیا اور خود اجمیر کی جانب روانہ ہو گئے۔ جس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے انار صدر کے کنارے ایک سایہ دار درخت کے نیچے قیام فرمایا، وہاں پر ایک گوالا راجا کی گائے چرا رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس گوالے سے فرمایا، ہمیں دودھ پلاؤ۔ گوالے نے کہا، یہ راجا کی گائے کی بچیاں ہیں اور ان میں سے کوئی دودھ نہیں دیتی۔ حضرت خواجہ صاحب نے ایک بچیا کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ جاؤ اس بچیا کا دودھ لے آؤ۔ گوالا حیرانگی کے عالم میں اس بچیا کے پاس گیا اور بچیا کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دیکھتے ہی دیکھتے بچیا کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات سے اس بچیا نے اتنا دودھ دیا کہ آپ اور آپ کے رفقا نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ آپ کی یہ کرامات دیکھ کر ہندو گوالا مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اسی طرح ایک مرتبہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بادشاہ وقت سلطان التمش شمس الدین کے ہاتھ ڈالے مصروف سیر و گشت تھے۔ بعض عمراء اور مرید بھی ساتھ تھے۔ ایک بدکار عورت نے بادشاہ کے حضور فریاد کی کہ میرے حضور میرا نکاح کروا دیں ورنہ میں عذاب خداوندی میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ سلطان شمس الدین التمش نے کہا کہ تم کس سے نکاح کرنا چاہتی ہے؟ اس عورت نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس مرد کے ساتھ اور یہ قطب الکتاب بنے پھرتے ہیں اور نعوذ باللہ انہوں نے میرے ساتھ حرام کاری کی۔ پھر پیٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ انہی کا بچہ ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بیہودہ بات سن کر شرم و ندامت سے پسینہ آ گیا۔ بادشاہ و عمراء ششتر رہ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر کی طرف منہ کر کے فرمایا، یا پیر و مرشد میری مدد فرمائیے۔ حضرت خواجہ قطب الدین کا یہ فرمانا تھا کہ سامنے حضرت خواجہ صاحب تشریف لاتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، تم نے مجھے کیوں یاد کیا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے سارا واقعہ بیان کیا۔ خواجہ صاحب نے اس عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے بچے سچ سچ بتا، تیری ماں نے جو الزام قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ پر لگایا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ماں کے پیٹ سے بچہ فوراً بول پڑا، حضور یہ الزام سراسر غلط ہے، یہ عورت نہایت فاسق اور بد کردار ہے۔ اس عورت نے جب بچے کی بات سنی تو اپنی غلط بیانی کا اعتراف کیا اور اس سے معافی مانگ لی۔ اس کے علاوہ وہ بھی بہت سی کرامات ہیں جن کا ذکر اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم بیان نہیں کر سکتے اور ان کا ذکر ہر جگہ موجود ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم سب کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے صدقے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔